اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد، اما بعد، وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ ہماری گفتگو جاری تھی کہ بصرہ کے جن بڑے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا اور انہیں دعوت دی، اپنی مدد کی، کربلا میں آنے کی، سنت کو اور اللہ کی کتاب سے تمسک کی انہیں دعوت دی، ان کا عقیدہ کیا تھا۔ تو چند ایک لوگوں کے ہم نمونے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہے تھے، اور دو بندوں کے جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے ذکر رکھ چکے ہیں کہ ایک مالک بن مسمع ہے کہ جو نسبی انسان ہے، اور دوسرا احنف بن قیس ہے کہ جس کے بارے میں تحقیق یہی کہتی ہے کہ اس کو بھی اہل بیت علیہ السلام کی معرفت نہیں تھی، جو مختار کے خلاف کیا ہے جنگ لڑنے والا ہے، اور باقی بھی کیا ہے ایسی اس کی باتیں تاریخ سے ہمیں نقل کی کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ اہل بیت کے متعلق درست نہیں تھا۔ تیسرا جو بندہ ہے جس کا تعارف جو ہے وہ آج کے درس میں ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، اس کا نام ہے مسعود بن عمر ہے۔ یہ ازدی جو ہے وہ قبیلے کا ہے، اور یہ جنگ جمل میں یہ جناب عائشہ، طلحہ اور زبیر کی جو فوج تھی، اس کی فوج میں جو ہے یہ جو ازدی لوگ تھے ان کا یہ کیا تھا، بڑا قائد تھا، یعنی بڑا ان کا رہنما تھا اور لیڈر تھا یہ وہاں پہ۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی حیثیت یہاں سے واضح ہو جاتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام کا جو ہے وہ دشمن تھا یہ، اور اہل بیت کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی رکھنے والا ہے۔ اس کے بارے میں جو ہے وہ تاریخ طبری نے یہ بات لکھی ہے کہ ابن مرجانہ کے خلاف جب لوگوں نے جنگ کا جو ہے وہ آغاز کیا اور اس کے خلاف لوگ ہو گئے، تو ابن مرجانہ کو پناہ دینے والا یہی جو ہے وہ انسان تھا، اور ابن مرجانہ جو ہے وہاں پہ پھر 90 دن جو ہے وہاں پہ رکا تھا۔ جب یزید کی موت ہو جاتی ہے تو 90 دن یہ وہاں پہ رکتا ہے، پھر جو ہے یہ شام جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو مسعود ہے یہ ابن مرجانہ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے 100 بندے جو ہے وہ بھیجتا ہے، 100 بندوں کے اوپر جو ہے وہ لیڈر قرہ بن قیس کو یہ بناتا ہے، وہ پھر سارے کے سارے جو ہے وہ اس کو لے کر شام جو ہے وہ چلے جاتے ہیں۔ اور پھر ابن زیاد بھی جب جاتا ہے تو وہ اپنے پیچھے جو ہے وہ اسی کو، یعنی مسعود بن عمر کو جو ہے وہ اپنا جانشین اور خلیفہ جو ہے وہ بنا کے جو ہے وہ بھیجتا ہے۔ تو لہٰذا یہ حیثیت کیا ہے آپ کے سامنے اس کی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا بندہ ہے جس کا نام جو ہے وہ قیس بن حیثم السلمی ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ تاریخ والوں نے یہ لکھا کہ جب عثمان نے جو ہے وہ بصر والوں سے مدد مانگی تو اس وقت جو ہے وہ قیس کھڑا ہو گیا، اور اس نے لوگوں کو جو ہے وہ تیار کیا بصر والوں کو، اور کہا کہ دیکھو جی عثمان کی مدد کو نکلو، اور عثمان کو لوگوں نے جو ہے وہ گھیر لیا ہے۔ تو پھر بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس کے کہنے پہ نکلے، سارے لوگ نکلے، لیکن رستے میں انہیں جب پتہ چلا کہ عثمان کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ واپس آ گئے۔ اچھا، یہی جو قیس ہے یہ جو ہے وہ عثمان کی طرف سے جو ہے وہ خراسان کا جو ہے وہ والی تھا، اور معاویہ کے زمانے میں عبداللہ بن عامر کی طرف سے بصرہ کی فوج کا جو سربراہ تھا وہ بھی جو ہے وہ یہی تھا، اور پھر جو ہے وہ اسے خراسان کے اوپر 2 سال کے لیے والی جو ہے وہ بنا کر جو ہے وہ بھیجا گیا۔ اس کے بعد پھر اسے جو ہے وہ معزول کر دیا۔ اچھا، اب معزول کرنے کے بعد اس نے کیا کیا کہ اسے جو ہے وہ جیل میں ڈال دیا، اور جیل میں ڈال کے جو ہے وہ اسے جو ہے سزا دینے لگ گیا، حالانکہ وہ اس کا اپنا ماموں تھا۔ تو پھر اس کی جو ہے والدہ نے اس کے ہاں جو ہے اس کی سفارش کی، تو پھر عبداللہ بن عامر نے جو ہے اسے جیل سے نکال دیا، اور پھر بعد میں جو ہے وہ حالات ایسے بنے کہ وہ اس کے اوپر مہربان ہو گیا دوبارہ، اور اس نے پھر بصرہ کے اوپر اس سے جو ہے اپنا خلیفہ جو ہے وہ بنا دیا۔ اور یہی جو قیس ہے وہ جنگ میں ابن زبیر کے ساتھ تھا، اور مثنى بن مخربہ جو مختار کی طرف دعوت دے رہا تھا، یہ اس سے 66 ہجری میں جنگ جو ہے وہ اس کے خلاف لڑنے والا تھا، اور مصعب بن زبیر کے ساتھ اہل عالیہ کے 5ویں حصہ پر سربراہی میں شریک تھا، اور وہ اہل عراق کو جو ہے وہ مصعب کے ساتھ غداری سے ڈرانے والا تھا۔ تو یہ تاریخ میں جو ہے وہ کچھ اس کے حوالے لکھے گئے ہیں کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قیس بن حیثم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھنے والا انسان ہے، اور اس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ اسے کہا جائے کہ یہ اہل بیت کا چاہنے والا ہے۔ یہ چوتھا انسان ہو گیا۔ 5واں انسان منذر بن جارود ہے۔ منذر بن جارود ایک ایسا انسان ہے کہ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے زمانے میں اسے جو ہے وہ بہت ساری ذمہ داریاں دیں، اور ان ذمہ داریوں میں اس نے جو ہے وہ خیانت کی، یعنی مالی خیانت اس نے کی، بہت سارے مال کو اس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ تو پھر امیر المومنین علیہ السلام نے اس کی مذمت میں جو ہے وہ خط لکھا،
اور یہ خط جو ہے وہ نہج البلاغہ میں سید رضی نے درج کیا ہے، اور یہاں پہ جو مکتوبات ہیں امام علیہ السلام کے جو خط ہیں اس میں سے 71 نمبر جو ہے یہ خط ہے۔ من کتاب لہو علیہ السلام الی المنذر بن جارود العبدی وقد خان فی بعض ما واللہ من اعمالہ، یعنی اس نے خیانت کر دی تھی بعض کاموں میں، تو پھر امام علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو خط لکھا اور اس میں اس کی مذمت کی، اور مذمت اس کی یوں فرمائی کہ تمہارے باپ کی سلامت روی نے مجھے تمہارے بارے میں دھوکہ دیا، میں یہ خیال کرتا تھا کہ تم بھی ان کی روش کی پیروی کرتے اور ان کی راہ پر چلتے ہوگے، مگر اچانک مجھے تمہارے متعلق ایسی اطلاعات ملی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم اپنی خواہش نفسانی کی پیروی سے ہاتھ نہیں اٹھاتے اور آخرت کے لیے کوئی توشہ باقی رکھنا نہیں چاہتے، تم اپنی آخرت گنوا کر دنیا بنا رہے ہو اور دین سے رشتہ توڑ کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر رہے ہو۔ جو مجھے معلوم ہوا ہے اگر وہ سچ ہے تو تمہارے گھر والوں کا اونٹ اور تمہاری جوتی کا تسمہ بھی تم سے بہتر ہے۔ جو تمہارے طور طریقے کا آدمی ہو وہ اس لائق نہیں کہ اس کے ذریعہ کسی رخنہ کو پاٹا جائے یا کوئی کام انجام دیا جائے یا اس کا رتبہ بڑھایا جائے یا اسے امانت میں شریک کیا جائے یا خیانت کی روک تھام کے لیے اس پر اطمینان کیا جائے، لہٰذا جب یہ میرا خط ملے تو فوراً میرے پاس حاضر ہو جاؤ انشاءاللہ۔ یہاں پہ خط جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور سید رضی یہاں پہ تبصرہ فرماتے ہیں کہ سید رضی لکھتے ہیں کہ یہ وہی منذر ہے کہ جس کے متعلق امیر المومنین علیہ السلام نے پھر یہ بھی فرمایا تھا کہ انہو لنزار فی عطفیہ مختار فی بردیہ طفال فی شراکیہ، کہ یہ ایسا انسان ہے کہ جو ادھر ادھر اپنے بازوؤں کو بہت دیکھتا ہے، اپنی دونوں چادروں میں غرور سے جمتا ہوا چلتا ہے اور اپنی جوتے کے تسموں پر پھونک مارتا ہے تاکہ کہیں ان پر گرد و غبار جمع نہ ہو جائے۔ یہ جو طفال کا لفظ ہے یہ ایک ایسے پھونک کو کہتے ہیں جس میں تھوک بھی شامل ہو، اور جب جوتے گندے ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر پھونک مار کے اس کو صاف رکھتا ہے۔ یعنی امیر المومنین علیہ السلام اس کے متعلق یہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک مغرور قسم کا انسان ہے جس سے ظاہری طور پہ اپنی جو آبا قبا ہے، اپنی جو چادریں ہیں، اپنے جو جوتے ہیں، ان کی صفائی کا جو ہے وہ بڑا خیال ہے، لیکن اس کا جو باطن ہے، اس کا جو اندرون ہے وہ انتہائی غلیظ ہے اور اس کی صفائی کا ایسے کوئی خیال نہیں ہے۔ بحار الانوار میں علامہ مسیل الرحمن نے اس کے متعلق یہ بات نقل کی ہے کہ علی علیہ السلام نے فارس کے اوپر جب اسے جو ہے وہ اپنا والی بنا کر بھیجا فاحتاز مالا من الخراج، تو اس نے جو ہے وہ جو ٹیکس اور خراج کے پیسے آتے تھے وہ اس نے جو ہے وہ قبضہ کر لیے، اور وہ 400,000 درہم، وہ 4 لاکھ جو ہے وہ درہم بنتے تھے، 4 لاکھ جو ہے وہ چاندی کے جو ہے وہ سکے بنتے تھے جو اس نے جو ہے وہ قبضے میں کر لیے۔ تو علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اسے جیل میں ڈال دیا، تو فشفع فی صعصع بن سوحان علیہ السلام وقام بامرہ وخلصہ، تو پھر امام علی علیہ السلام کے چاہنے والے ایک صحابی ہے صعصع بن سوحان، اس نے اس کی سفارش کی اور جتنا اس کا جو حساب کتاب تھا سارا وہ پورا کر دیا، تو پھر امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آزاد کر دیا۔ علی علیہ السلام نے اس کے متعلق جو ہے یہ جو مذمت فرمائی ہے، تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ جو انسان ہے انتہائی جو ہے وہ غلیظ ترین انسان ہے اور خیانت کار جو ہے وہ یہ انسان ہے، اور اس نے اپنی خیانت میں ایک اور اضافہ بھی جو ہے وہ کب کیا کہ جب یہ سلیمان جو مولا کا قاصد ہے، امام حسین علیہ السلام کا قاصد ہے، اس کی طرف خط لے کر آتا ہے، تو یہ خط لے کر جو ہے وہ چلا جاتا ہے ابن زیاد کے پاس، وہ خط بھی ابن زیاد کو دے دیتا ہے اور جو مولا حسین علیہ السلام کا قاصد ہے وہ بھی ان کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر اس قاصد کی وہاں پہ شہادت ہو جاتی ہے اور ابن زیاد اسے وہاں پہ قتل کر دیتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ شاید جو ہے وہ مجھے بہت بڑا انعام کیا ملے گا، اور پھر اس کو انعام بھی ملا۔ اور تاریخ نے یہ بات لکھی کہ ابن زیاد نے یہاں پہ منذر ابن جارود کو جو ہے وہ سندھ کے اوپر اپنا جو ہے والی بنا کے بھیجا تھا، لیکن یہ 61 ہجری میں جو ہے وہیں پہ کیا مر جاتا ہے، یعنی چند ایک مہینے جو ہے وہ اسے نصیب ہوتے ہیں، یہ اپنے اس انعام سے جو ہے وہ استفادہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو منذر ہے یہ انہی لوگوں میں سے شمار ہوتا ہے کہ جن کو امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا اور اس کی حیثیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ چند ایک جو ہے وہ نمونے تھے کہ جن کے اندر اگر آپ غور کریں تو یہ لوگ ایسے ملتے ہیں کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ محبت رکھنے والے نہیں تھے، یعنی یہی جو مالک بن مسمہ کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ کیا تھا، ناسبی انسان تھا، اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ نے مسعود بن عمر
قیس بن میثم سلمی، یہ بھی دشمنان اہل بیت میں سے تھے، اور احنف بن جو قیس تھا وہ ایک کمزور عقیدہ کا مالک تھا، اور ابھی یہ جو منذر کا ذکر ہوا یہ خیانت کار، خیانت کرنے والا، خائن انسان، غرور اور متکبر انسان تھا۔ تو یہ اس قسم کے افراد تھے کہ جن کی طرف جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا۔ تو اب یہ سوال جو ہے وہ یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو خط لکھے ہی نہیں اور امام حسین علیہ السلام سے یہ مطالبہ ہی نہیں کیا کہ آپ ہماری طرف آئیں، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے بصرہ میں ان بڑے بڑے لوگوں کو کہ جن کے اندر جو ہے وہ اس قسم کے ناصبی لوگ موجود ہیں، اس قسم کے جو ہے وہ اہل بیت سے دشمنی رکھنے والے لوگ موجود ہیں، یا اہل بیت کی جو ہے وہ کمزور معرفت رکھنے والے اور خیانت کار موجود ہیں، ان لوگوں کو امام حسین علیہ السلام نے خط کیوں لکھا؟ اس کے اوپر جو ہے وہ صاحبان تاریخ نے تبصرے فرمائے ہیں اور جواب دیے ہیں، اور دو وجوہات جو ہیں وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنے جا رہے ہیں۔ تو اس سوال کو جو ہے وہ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ پہلی جو اس کی وجہ یہ بنتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ وہ بصرہ کے لوگوں سے ڈائریکٹ رابطہ کر سکتے، کیونکہ جتنے بھی بصرہ کے عوام تھے وہ عوام انہی سرداروں کے ساتھ کیا جڑی ہوئی تھی جو ان کے قبیلوں کے بڑے بڑے سردار ہیں، اور لوگ اپنا الگ سے فیصلہ نہیں لے سکتے، وہ جب بھی فیصلہ لیں گے تو وہ اپنے بڑے قبیلے کے سردار کی وجہ سے لیں گے، جیسا ان کو سردار کہے گا، سردار کی اپنی رضایت کے ساتھ اس کو راضی کر کے وہ اپنا فیصلہ کریں گے۔ تو لہٰذا امام حسین علیہ السلام کے پاس یہ ایک ہی اختیار تھا کہ اگر وہ بصرہ کی عوام تک اپنا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تحریک کربلا کو بصرہ کے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے سرداروں کی طرف لکھیں گے خط، اور سرداروں کے ذریعے سے لوگوں تک جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا پیغام جو ہے وہ جائے گا۔ اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی تاریخ میں ہے کہ جو اس جواب کو مضبوط کرتی ہے کہ کوفہ اور بصرہ کے جو لوگ تھے ان کی حالت ایسی نہیں تھی کہ جو مکہ اور مدینہ اور دیگر شام کے لوگوں کو تھی، کہ جنہوں نے بنی امیہ کے لیے بالکل راستہ جو ہے وہ کھول دیا تھا کہ بنی امیہ والے آئیں اور اپنی حکومت کو نافذ کریں، کیونکہ ان کے دلوں میں جو ہے وہ اہل بیت کا بغض تھا۔ اس طرح کے جو ہے وہ حالات نہیں تھے، کہ ان کے حالات نہیں تھے، بصرہ اور کوفہ والوں کے اس طرح کے حالات نہیں تھے، مگر دشمن نے اور جو بنی امیہ والے لوگ ہیں ان کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ سختی کر رکھی تھی۔ اب یہی جو بصرہ ہے، بصرہ کے اوپر جو ہے وہ عبید اللہ ابن زیاد جیسا ایک سخت قسم کا جو انسان ہے، ظالم قسم کا انسان ہے، وہ بصرہ کے اوپر حکومت کر رہا ہے اور لوگوں کو بالکل ہلنے جو ہے وہ نہیں دے رہا۔ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی فیصلہ اختیار اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ کر سکے، اس نے سارے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے۔ جبکہ کوفہ میں اگر ہیں تو وہاں پہ بشیر بن نعمان جیسا جو ہے وہ ایک انسان ہے کہ جو اتنا سخت نہیں ہے، بلکہ کوفہ والے اس کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ تحریک بنا رہے ہیں اسے ہٹانے کی، امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ فرق تھا، یعنی بصرہ میں کافی سختی ہونے کی وجہ سے ان کے لوگوں تک جو ہے وہ ڈائریکٹ رسائی حاصل کرنا امام حسین علیہ السلام کے لیے یہ ممکن نہیں تھا۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے یہاں پہ جو بصرہ کے بڑے بڑے جو معزز اور بڑے لوگ تھے ان کو خط لکھے تاکہ ان کے ذریعے سے یہ پیغام جو ہے وہ لوگوں تک جائے اور لوگ جو ہے وہ فیصلہ کرنے میں جو ہے وہ اپنے سرداروں کو آگے لے کر آئیں اور انہی کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ تحریک کربلا کو وہ چلا سکیں۔ تو یہ جو ہے وہ اس کی پہلی وجہ جو ہے وہ بیان ہوئی ہے۔ دوسری جو وجہ ہے جسے محققین نے اختیار کیا کہ بصرہ والوں کو خط لکھنا اور کوفہ والوں کو خط نہ لکھنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام بصرہ والے جو بڑے بڑے سردار تھے ان کے اوپر اپنی حجت کو تمام کرنا چاہتے تھے، جسے ہم اتمام حجت کہتے ہیں، تاکہ اگر وہ ہلاک ہوں تو ان کے پاس یہ بہانہ نہ ہو کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں تو فرزند رسول نے کوئی خبر ہی نہیں دی تھی، یہ ان کا بہانہ ختم ہو جائے۔ لہذا تمام بڑے بڑے لوگوں تک یہ خط پہنچا دیا گیا، ایک ایک نسخہ اس کا بنا کے سب تک پہنچ گیا، تاکہ کسی کے پاس کوئی بہانہ نہ رہے کہ آخر انہوں نے فرزند رسول کا ساتھ کیوں نہیں دیا، ان کی مدد کیوں نہیں کی۔ لہذا یہ امام علیہ السلام نے ان کے اوپر کیا کرنی تھی، حجت کو تمام کرنا تھا اور ان کی ہدایت کا سامان ان کے سامنے رکھنا تھا، چراغ راہ ہدایت ان کے سامنے روشن کرنا تھا۔ اور یہاں پہ ہم شیخ باقر شریف کرشی رحمۃ اللہ علیہ کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے کہ جو انہوں نے اپنی کتاب حیات الامام حسین علیہ السلام کی جلد 2 میں جو ہے اس کو جو ہے وہ نقل فرمایا ہے۔ شیخ باقر شریف کرشی یہاں پہ کیا لکھتے ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ ان رسالت الحسین الی اہل البصرہ ترینا کیف کان یعرف مسئولیتہ ویمضی معہا، کہ امام حسین علیہ السلام کا بصرہ کی طرف خط لکھنا ہمیں اس بات کو دکھلاتا ہے کہ کس طرح امام حسین علیہ السلام اپنی ذمہ داریوں کو جانتے تھے
اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا فرما رہے تھے۔ بصرہ والوں نے امام حسین علیہ السلام کو کوئی خط نہیں لکھے تھے، اور نہ ہی آپ علیہ السلام کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دی تھی جیسے کہ اہل کوفہ نے کیا تھا، لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام ان کی طرف خط لکھتے ہیں اور لازمی طور پر مقابلہ کرنے کے لیے ان کو تیار کرتے ہیں، اور یہ اس وجہ سے تھا۔ اب یہاں پہ شیخ باقر شریف کرشی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ آخر کیوں امام نے ان کو خط لکھے۔ فرمایا کہ یہ اس وجہ سے تھا چونکہ آپ علیہ السلام نے جب طے کر لیا تھا کہ اپنے دین اور اپنی امت کی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، تو یہ خط لکھ کر دعوت دینے کا فیصلہ آپ کی روح اور ضمیر کی خالص گہرائیوں کی وجہ سے تھا، یہ اہل کوفہ کی تحریک اور ان کی دعوت کی وجہ سے نہ تھا۔ یعنی اہل کوفہ کی جو تحریک اٹھی تھی کہ ہم امام حسین علیہ السلام کو بلائیں گے، ان کا ساتھ دیں گے، انہوں نے خط لکھے، تو یہ اس کے جوابی طور پہ امام نے ایسا بصرہ والوں کے لیے نہیں کیا، بلکہ بصرہ والوں کے لیے جو امام کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، امام کی اپنی امت کی ہدایت کی، دین کو جو ہے وہ بچانے کی ذمہ داری بنتی ہے، تو خالص اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے ایسے لوگوں کو خط لکھے ہیں کہ جن میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو امام حسین علیہ السلام کو چاہنے والے نہیں ہیں، کیونکہ امام کا کام جو ہے وہ امت کی ہدایت کرنا ہے اور امت کے لیے ہر قسم کا جو سامان ہدایت ہے وہ فراہم کرنا ہے۔ تو لہذا شیخ باقر شریف کرشی کے مطابق یہ جو دوسری وجہ ہے، یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے بصرہ والوں کو خط لکھ کر اپنی امامت اور جو ہدایت کی ذمہ داری ہے اس کو جو ہے وہ امام نے ادا کیا۔ یہاں پہ ایک اور سوال کا ہم جواب دیتے چلیں کہ کیا یہ جو بصرہ والے تھے بڑے بڑے، یہ سارے لوگ جو ہے وہ ناسبی تھے اور امام حسین علیہ السلام سے محبت کرنے والے نہیں تھے، یا ان میں کچھ افراد ایسے بھی تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام سے، خاندان اہل بیت سے محبت رکھنے والے تھے اور شیعہ جسے ہم شیعہ اثنا عشری کہتے ہیں، شیعہ اثنا عشری تھے؟ تو ہاں بالکل، ان کے اندر کچھ ایسے سردار بھی تھے، کچھ ایسے بڑے لوگ بھی تھے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے مددگار بنے اور باقاعدہ جو ہے وہ مکہ میں پہنچے، مکہ سے پھر کربلا گئے اور امام حسین علیہ السلام کی جنہوں نے مدد کی اور وہاں پہ جام شہادت نوش فرمایا، کہ جن کی تفصیلات انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے آئیں گی، کہ جب شہدائے کربلا کا ہم تعارف پیش کریں گے تو وہاں پہ ایک ایک جو بصرہ سے سردار نکلا تھا امام کے اس خط کا جس نے جواب دیا تھا اس کا تعارف ہے وہ آپ کے سامنے آئے گا۔ جیسا کہ یہاں پہ ہم مثال دیتے چلیں ایک دو بندوں کی، جیسا کہ یزید بن مسعود، ابن مسعود الناشلی جو ہے یہ ہے یزید بن مسعود، یہ وہ شخص تھا کہ جس نے امام علیہ السلام کے خط کا جو ہے وہ جواب دیا اور کہا کہ بالکل ہم امام کی مدد کریں گے، اور امام علیہ السلام نے جو خط لکھا تھا اس کے مقابلے اس نے کہا تھا کہ ہم امام کی مدد کریں گے، اور یہ پھر گیا بھی تھا، یہ خود گیا تھا، اپنی قوم کو جو ہے وہ یہ لے گیا تھا، اور امام نے جو ہے اسے دعا بھی دی تھی، اور دعا کے جملے جو ہے وہ تاریخ میں جو ہے وہ نقل ہوئے ہیں۔ یہاں پہ کتاب اللحوف میں جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی دعا کے یہ جملے نقل ہوئے ہیں کہ آمنک اللہ یوم الخوف وعزک وارواک یوم العطش الاکبر، کہ اللہ جو ہے وہ تجھے اس دن جو ہے وہ امان بخشے کہ جو خوف کا دن ہے، اور اللہ تمہیں عزت دے اور تمہیں اس دن جو ہے وہ سیراب کرے کہ جو ایک بہت بڑا جو ہے وہ پیاس والا دن ہے، میدان حشر ہے، اس دن جو ہے وہ اللہ تمہیں سیراب کرے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا شخص جس کا نام یزید بن ثبیت عبدی ہے، یہ بھی بصرہ کے ان بڑے سرداروں میں سے تھا جس کی طرف جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا تھا، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی دعوت کو قبول کیا، اور دعوت کو قبول کرنے کے بعد یہ اپنی قوم کے ساتھ اور ایک جماعت کے ساتھ نکلا ہے، اور اپنے دو بیٹوں کو بھی ساتھ لے کے نکلا ہے، اور دو بیٹوں کا نام عبداللہ اور عبید اللہ ہے کہ جو کربلا کے شہداء میں سے شمار ہوتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کے مددگاروں میں سے شمار ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی جو ہے وہ فوراً مکہ پہنچ جاتا ہے اپنے بیٹوں کو لے کر، اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر، اور پھر مکہ سے جو ہے وہ کربلا یہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جو ہے وہ یہ شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح جو بصرہ کے کچھ لوگ تھے، کچھ جو سردار تھے، ان لوگوں نے جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، اور باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کے اس خط کے جواب میں انہوں نے امام کا جو چراغ ہدایت تھا اس سے استفادہ حاصل کیا ہے، اور استفادہ کرتے ہوئے جام شہادت کو نوش فرمایا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین۔